الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك صدق الله العظيم. میرے اہلیان پاکستانی بھائیوں، اس وقت میں یہ پیغام بڑے افسوس کے ساتھ دے رہا ہوں کہ دینی مدارس اور علماء کرام اس کرونا وائرس کی وبا سے متعلق حکومت پاکستان کے ساتھ احتیاطی تدابیر اور ڈاکٹرز جو ہدایات دے رہے ہیں اس پر ہم عمل کرنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ 3 فٹ ہر نمازی ایک دوسرے سے نماز میں دور ہو. دینی مدارس بھی بند کر دیے گئے ہیں اور تبلیغی مراکز سے بھی ہدایات ہیں احتیاط کی، لیکن اس کے باوجود ہم وقتاً فوقتاً تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کو جو تکالیف ہوئیں ان کے بارے میں حکومت پاکستان اور ان اضلاع کے ڈی سی صاحبان کی خدمت میں درخواست کرتے رہے. مثال کے طور پر ہم نے میاں والی، ڈیرہ اسماعیل خان، بونیر کے ڈی سی صاحبان سے درخواست کی کہ وہاں تکلیف ہے تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کو، اور اب جس تکلیف کا میں اظہار کر رہا ہوں، میرے داماد سید محمد عمیر علی قادری جو کراچی میں مقیم ہیں، ان کے والد صاحب جو اس وقت 80 سال کی عمر میں ہیں اور فروری سے 4 مہینے لگانے کے لیے کراچی سے اجتماع کے موقع پر ان کی تشکیل ہوئی اور 1 مہینہ سے تقریباً باجوڑ کی مساجد میں کام کر رہے تھے، اور آج 8واں دن ہے. باجوڑ کا تبلیغی مرکز، اس کے اندر تقریباً 17 جماعتوں کو بند کیا ہوا ہے اور 160 کے قریب افراد اس کے اندر ہیں. اور ہم نے جو سنا ہے کہ ان ساتھیوں کو سب کے کان، سب کے ناک اور گلے کے اندر پائپ ڈالے گئے کہ آپ کا کرونا چیک کیا جا رہا ہے. یہ نہایت ہی سن کر افسوس ہوا، اور انہیں جو تکلیف ہوئی ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے سے ساتھیوں نے بتایا کہ 2-3 روز سے ناک میں اور گلے میں پائپ معدے تک ڈالا گیا، اس سے انہیں نہایت ہی سخت تکلیف ہوئی. وہ 3 روز تک تقریباً کھانا نہیں کھا رہے، اور 17 جماعتوں کو باجوڑ کے ضلع باجوڑ کے تبلیغی مرکز کے اندر وہ محصور ہیں، محبوس ہیں اور سخت تکلیف کے اندر ہیں. لہذا میں باجوڑ کے علماء کرام، پاکستان بھر کے علماء کرام، علماء دینی مدارس کے ساتھیوں کو، تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کو کہ اس جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے، جو تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے تھے، جو اپنا کھا رہے تھے اور تمام حکمرانوں کی جو احتیاطی تدابیر ہیں اس پر بھی عمل کر رہے تھے، کیا یہ مسافر
یہ گھروں سے نکلے ہوئے کرونا ان کے اندر ہے. جب یہ جماعتیں ایسے افراد کے ساتھ بھی نہیں ملیں اور 1 مہینہ سے وقت لگا رہی تھیں، میں ڈی سی باجوڑ اس کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. پہلے ہم اس وبا کے اندر پاکستان کا کاروبار بھی بند ہے، مسلمان پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں. ہم رجوع اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، توبہ کی دعوت دے رہے ہیں. جو توبہ کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، خصوصاً تبلیغی جماعت کے ساتھی جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، رات کو تہجد میں اٹھ کر پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کے بقا کے لیے، افواج پاکستان کے تحفظ کے لیے، پولیس کے لیے، ہر فرد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. انہیں اتنی تکلیف دینا، جب آپ کے پاس ایسے آلات نہیں ہیں کہ آپ معلوم کر لیں کہ انہیں کرونا ہے یا نہیں ہے، آپ ناک میں پائپ ڈال رہے ہیں، گلے میں پائپ ڈال رہے ہیں، معدے تک پائپ پہنچا رہے ہیں اور وہ کئی روز سے اذیت میں ہیں اور کسی کو بخار نہیں بھی ہے تو اس پائپ کا ناک میں ڈالنے کی وجہ سے، گلے میں ڈالنے کی وجہ سے اسے کتنی تکلیف ہوگی. لہذا میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ تمام لوگ اس آواز کو بلند کریں اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ ڈی سی باجوڑ وہ ہماری اس دکھ کی آواز پہ لبیک کہیں گے اور ان تمام تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کو تبلیغی مرکز باجوڑ سے انہیں اپنے گھروں کی طرف روانہ کریں اور ان کی اس مشکل حالات میں ان سے دعائیں لیں. اللہ رب العزت پاکستان کا حامی ہو، پاکستان قائم دائم رہے، افواج پاکستان کی عزت میں اضافہ ہو، پولیس کی عزت میں اضافہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.